यारे गार महबूबे खुदा से लेके अकबर नबी का यार खुदा मजहबों से लेके अकबर तो फिर नबी से अकबर नबी से अकबर खुदा से अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, मज़हबी मुनाफ़रत का सिलसिला तवील अरसे से शुरू है। कभी सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी की जाती है तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के चट्टा बख्तावर में। यहाँ पर एक अजीम शान महफ़िल का इनेकाद किया गया है। आज हम यहाँ पर आए हुए उलमा इकराम से जानेंगे कि इस मज़हबी मुनाफ़रत को किस तरह कम कर सकते हैं और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत इस मज़हबी मुनाफ़रत को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के इक़दाम कर रही है। हमारे साथ रहिएगा। आपने जो सवाल किया माशाअल्लाह, सहाबा कराम हों या कि आले बैत अतहार हों, हमारे ईमान का हिस्सा है। आले बैत अतहार हमारा ईमान है और सहाबा कराम की इज़्ज़त भी हमारे ईमान का हिस्सा, इसलिए कि वो सरवर आलम की निस्बत है, जिन पर सरवर आलम ने एतमाद फरमाया। और जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका मौला की बारगाह में रहे, उन जैसा ना कोई आबिद है ना कोई जाहिद है। इसलिए आलु सुन्ना, हम आलु सुन्ना हैं। आलु सुन्ना के लोग जो हैं नबी पाक की हर निस्बत का ख्याल करते हैं। इस दौर में ये एक फितना शुरू हो गया है और इसमें यहूद व नसारा की साजिश भी है ताकि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। मुसलमान जितने भी हैं उनको ये चाहिए एक दूसरे के अकायद को न छेड़ें और नबी पाक सरवर आलम की हर निस्बत का ख्याल रखें। वो आले बैत अतहार हूँ, मौला मुर्तज़ा हूँ, असनैन करीमैन हूँ, सैयदा खातून जन्नत हूँ या दीगर नबी पाक की साहबजादियाँ हूँ या नबी पाक का ख़ानदान हो या सरवर आलम के सहाबा हूँ, उन सब की इज़्ज़त लाजमी है। वरना ये फितना है और ये आजमाइश है। इसी से फ़िरके पैदा हुए हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी था जिसकी ने सहाबा पर तनकीद की, जिसकी वजह से नए फितने पैदा हुए। बात तो ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम कोई सही नहीं है। काश के सिस्टम सही होता तो वजारत मजहबी उमूर का ये हक था कि वो हर तबके के उलमा को बुलाती और एक ज़ाब्ता अखलाक बनाती और बनाकर ये कहती कि किसी के अकीदे को ना छेड़ा जाए और अपने अपने अकायद का मुस्बत अंदाज से बयान किया जाए। खलीफा अव्वल बिला फ़स्ल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में और दीगर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान और इसी मकाम पर आले बैत अतहार के यकम मुहर्रम उल हराम से 10 मुहर्रम तक सबील का एहतमाम होता है, अफ्तारियों का सिलसिला होता है। माह रमज़ान में सैयदा कायनात और हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मतों के हवाले से आपकी नामूस पर पहरा दिया जा रहा है। उलमा अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ पहलुओं के साथ, मतलब यानी कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शख्सियात को, उनके कारनामों को उजागर किया जा रहा है। और यही पैगाम है तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान का कि जिसके ज़रिए हम दुनिया पूरे मुल्क में कोने कोने पर ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सहाबा किराम की अज़मतों को उम्मत के सामने वाज़ी किया जा रहा है कि उनके नाम सुनहरी हरूफों के साथ लिखने के काबिल हैं। मगर अगर यही काम मीडिया भी करे, यही काम हुकूमती सतह पर भी हो, और ये मैं इस मौका पर हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि वो सहाबा कराम और आले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की गुस्ताखियों के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनके लिए वाज़े कानून और पॉलिसी बनाई जाए और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि ये आए रोज़ इफ्तरा जो इंतशार फैल रहा है, फ़िरकाबाज़ी वारियत बढ़ रही है, इससे रोका जाए। 1973 का जो आइन था ये बहुत स्ट्रांग और मजबूत आइन था जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, जिसमें कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। और जो कादियानी हैं ये दिन ब दिन साजिश कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ये हुकूमती सतह पर इतने इन्वाल्व हो चुके हैं कि हमारी जो हुकूमत आती है, जिस तरह इंटरनेशनल सतह पे यहूदियों ने
عیسائیوں کو کیپچر کر رکھا ہے، اس طرح قادیانوں نے مسلمانوں کو اپنے زیر انڈر کیا ہوا ہے، اور جو حکومتیں آتی ہیں وہ بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، یہ ریاست مدینہ کا نام تو لیتی ہے مگر کما کو اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ ریاست مدینہ کی تو بات یہ ہے کہ وہاں پر تو عورتوں کا بھی تحفظ تھا، بچوں کا بھی تحفظ تھا، بڑوں کا بھی تحفظ تھا، اور ہر طبقہ فکر کے انسان جو ہیں انہیں ایک عزت کی زندگی بسر کرنے کی حیثیت سے خلفائے راشدین نے جو نظام قائم کیا تھا۔ دکھ یہ ہے کہ ہماری حکومت کی کمزوریاں، علماء کرام اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں مساجد میں، اور اس طرح میٹنگ، جس طرح اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ دن بدن صحابہ کرام کی بے ادبی جو ہو رہی ہے، تاکہ یہ بے ادبی نہ ہو، علماء اپنی ڈیوٹی ماشاءاللہ کما کو ادا کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا تو حق یہ بنتا ہے کہ وہ یکجان ہو کر تمام علماء کرام کو ایک سٹیج پر بٹھائے، اور اگر صحابہ کرام کی شان میں، اہل بیت و اطہار کی شان میں اور امہات المومنین کی شان میں کسی بھی طبقہ فکر نے گستاخی کی ہے تو اس کو گورنمنٹ سمجھائے، اور ان کا مواد جو ہے وہ ان کی کتابوں سے نکلوانے کی کوشش کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی زندگیاں اور اہل بیت کی زندگیاں تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، جن پہ چل کے ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں، اور ان ہستیوں کی تعریف جتنی آپ کریں کم ہے۔ تنقید کا تو کوئی پہلو نکلتا ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلاس تھی وہ آپ جیسا معلم کوئی نہیں، اور ان کے سامنے بیٹھنے والوں جیسے شاگرد کوئی نہیں، تو پوری دنیا کے لیے وہ تمام ہستیاں رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور انہی کی زندگیوں پر عمل کر کے جیسا قرآن پاک میں کہا گیا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جیسا ان لوگوں نے ایمان لایا ہے، تو تم ایسا ایمان لا کر اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہو۔ اہل سنہ و جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اہل سنہ و جماعت حنفی نسبتاً بریلوی کا یہ اعزاز ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سنگت اور اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، کہ تم میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم سب میں سے بہتر ہیں۔ اب یہ بہتری جو انہیں نصیب ہوئی ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار سے نصیب ہوئی ہے، تو جس کا بھی سرکار سے تعلق ہوگا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ادب اور احترام کرنے والا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، بالخصوص خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گستاخی کی گئی شدید ترین یہ ترلائی کے اندر، یہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہے۔ اب جس شخص نے یہ گستاخی اور بے ادبی کی ہے اس نے پوری امت مسلمہ ایمان والوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے، اور بالخصوص جو آج صورت ایک عنوان تھا خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یاد میں آج ایک صورت کانفرنس کا اہتمام کیا۔ لوگوں کے بڑے جذبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ایک تعلق ہے اس کا اظہار، اور حضور کے اصحابہ کرام اور حضور کی اہل بیت اطہار سے جو عقیدت ہے وہ محبت یقیناً وہ دیدنی تھی اور دیدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذوق اور کیفیات اور عقیدت اور عقیدہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا۔ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی ہستی ہو یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کی تعظیم ان کی تکریم کرنا حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ یہ شانیں ان کو جتنی بھی ملی ہیں یہ کریم آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ملی ہیں، ان کی غلامی کا دم صحابہ کرام نے بھرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہل بیت اطہار کا یہ مقام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آل ہیں، انہی کا خون ان کی رگوں میں شامل ہے۔ ہماری جو حکومت ہے اس طرح کا کوئی لائے عمل کہیں نہیں ہو رہا۔ یہاں ترامڑی میں کیا کہ اسلام آباد کے علاقے بھارکوں میں بھی صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی۔ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا لائے عمل نہیں ہے کہ ہم رات کو 2 بجے تک وہاں تک ویٹ کرتے ہیں، FIR تک درج نہیں ہوتی۔ حکومت کو چاہیے کہ صحابہ کرام کی ہستی ہو یا اہل بیت اطہار ہوں یا اولیاء کاملین ہو، ان کا تحفظ ان کی عزت اور حرمت کے لیے کوئی ایسا قانون بنایا جائے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم جا کے FIR کم سے کم درج کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی یا صحابہ اکرام علیہم رضوان کی گستاخی کی، اگر ہمارے یہ 2 بڑے ادارے کام کرتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔
کہ اس انداز میں صحابہ اور رسول اکرم کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اب ہر شخص کا یہ ایک اخلاقی اور شرعی حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کا رد کرے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت البدع وسب صحابی، کہ جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، فعلی العالم ان یظہر علمہ، تو عالم پہ فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، صحابہ کے دفاع میں بولے۔ پھر رسول اکرم فرماتے ومن لم یفعل، اگر کسی نے ایسا نہ کیا کہ وہ ابو بکر کے، عمر کے، عثمان والی کسی کے دفاع میں نہ بولا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ بھی اس پہ لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی، اور ساری انسانیت اس پہ لعنت کرتی ہے۔ پھر حضور فرماتے لا یقبل منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس بندے کا فرض اور نفل قبول نہیں فرماتا۔ تو ہر صاحب ایمان کا یہ حق ہے کہ اپنی نمازیں بچانے کے لیے وہ صحابہ کے دفاع میں بولے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بولے گا، اور یہ اولین حق ہے ان لوگوں کا جنہیں اللہ نے منصب عطا فرمایا ہے کہ وہ رسول اکرم کے دفاع کے لیے اور صحابہ کے دفاع کے لیے ضرور آواز اٹھائیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہبی منافرت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔